اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر محترم مقدس صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے دو قسم کے علوم عطا ہوئے ہیں۔ ایک علم کی وہ قسم ہے جسے پھیلا دیا گیا ہے، جسے عام لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، جس سے آپ سب لوگ بھی واقف ہیں، اور دوسری علم کی وہ قسم ہے جو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے، وہ قسم کے جس کو میں بیان کرنے سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں علم کی اس قسم کو آشکار کر دوں، میں اس علم کی اس قسم کو آپ لوگوں تک پھیلا دوں، تو مجھے ڈر ہے تم ہی لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ اگر میں علم کی وہ قسم تم لوگوں کو بتا دوں جو تم لوگ مجھے قتل کر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ اگر علم کی وہ قسم تم لوگوں کو میں بتا دوں تو تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علم اتنا خاص علم ہے کہ ہر عام انسان کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہر عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ آخر اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں وہ علم ظاہر کر دوں تو تم لوگ ہی ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ اب علم کی اس قسم کو علم لدنی کہتے ہیں، اور آج ہم علم لدنی پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کو آپ رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے اس مرید کو اپنا ایک جوتا دیا اور اپنے اس مرید سے کہا کہ میاں، میرا یہ جوتا پھٹ چکا ہے، اسے موچی کے پاس لے جاؤ اور سلائی کروا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ مرید آپ کا جوتا لے کر موچی کے پاس چلا گیا اور سلائی کا کہنے لگا۔ جب یہ مرید موچی کے پاس پہنچا تو اس وقت موچی کے پاس پہلے بھی 2 سے 3 جوتے پڑے تھے جن کی سلائی کا کام یہ موچی کر رہا تھا۔ اب موچی سلائی کا کام کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر اس جوتے پر پڑی جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مرید لے کر گیا تھا۔ اب یہ جوتا بہت ہی نفیس اور خوبصورت اور قیمتی تھا۔ موچی نے جیسے ہی اتنا خوبصورت جوتا دیکھا تو حیران ہوا اور حیران ہو کر پوچھنے لگا، میاں، اتنا خوبصورت جوتا کس کا ہے؟ تم کس کا جوتا لے کر میرے پاس آئے ہو تاکہ میں سلائی کر دوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے موچی سے یہ کہا، میاں، یہ جوتا خدا کا ہے، یہ جوتا اللہ کا ہے۔ موچی نے جیسے ہی یہ سنا تو موچی بہت زیادہ حیران ہوا۔ موچی سوچنے لگا کہ وہ واحد و یکتا ذات جو جسم سے بھی پاک ہے، کائنات کی سب چیزیں جس کی محتاج ہیں، اس ذات کا جوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ موچی نے ایک بار پھر اپنی تسلی کے لیے اس شخص سے دوبارہ پوچھا، میاں، یہ جوتا کس کا ہے؟ سامنے کھڑے شخص نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ جوتا خدا کا ہے، یہ جوتا اللہ کا ہے۔ اب تو موچی سمجھ گیا کہ یہ شخص شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ خیر، موچی نے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے ایک دو بار پھر سے پوچھ لیا۔ اس شخص کا جواب پھر بھی یہی تھا۔ تو اس وقت چونکہ اسلامی نظام رائج تھا، موچی نے فوراً ساتھ موجود کسی سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا، یہ شخص شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاؤ۔ موچی نے سپاہی کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اس سے جوتے کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جوتا معاذ اللہ، الاعاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہے، بھلا خدا کا جوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہی نے بھی ایک بار اپنی تسلی کے لیے پوچھا تو اس شخص کا جواب یہی تھا۔ خیر، سپاہی اس کو پکڑ کر قاضی وقت کے پاس لے گیا۔
قاضی نے جب ساری صورتحال پوچھی تو اس کو بتایا گیا کس طرح یہ شخص جوتے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا جوتا ہے اور اس طرح یہ گستاخی کر رہا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ قاضی نے بھی اپنی تسلی کے لیے اس شخص سے یہی پوچھا کہ میاں بتاؤ یہ جوتا کس کا ہے؟ اس شخص کا جواب وہی تھا کہ یہ جوتا خدا تعالیٰ کا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ شاید اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، اس لیے قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے شاہی علاج مہیا کیا جائے، پھر ہم اس سے پوچھیں گے۔ خیر کچھ دنوں کے لیے قاضی نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور پھر جب قاضی کو لگا کہ یہ شخص اب ٹھیک ہو چکا ہے، اس کی دماغی حالت بہتر ہو چکی ہے، تو قاضی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا میاں یہ تو بتاؤ کہ اس گھڑی وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص نے دیکھ کر وقت صحیح صحیح بتا دیا۔ پھر قاضی نے پوچھا میاں یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ اس وقت قاضی وقت نے ہاتھ میں قلم اٹھایا ہوا تھا، اس شخص نے فوراً کہہ دیا کہ حضور آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ قاضی سمجھ گیا کہ اب اس کی حالت ٹھیک ہو چکی ہے اور اب یہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ قاضی نے اس شخص سے پھر وہی سوال کیا کہ میاں اب یہ بتاؤ وہ جوتا کس کا ہے؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ وہ جوتا خدا تعالیٰ کا ہے۔ قاضی پریشان ہو گیا اور قاضی کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص واقعتاً گستاخی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہی مقدمہ چل رہا تھا کہ اسی وقت حضرت نظام الدین اولیاء بھی چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت نے قاضی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اس شخص کو تم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے؟ تو قاضی نے ساری بات بتا دی اور قاضی نے اپنی طرف سے وضاحت بھی دے دی کہ بھلا خدا کا جوتا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سراسر اور صریحاً گستاخی ہے۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس قاضی سے کہنے لگے اگر تم قرآن پاک غور سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر یہ جوتا بھی اللہ کا ہے۔ اگر آپ اس شخص کی بات اس انداز سے لیں کہ جوتا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس جوتے کا مالک بھی اللہ ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اکیلا واحد مالک صرف اور صرف وہی ہے، تو اس طرح یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ ہر چیز جب اللہ کی ہے تو یہ جوتا بھی اللہ کا ہے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس قاضی سے فرمانے لگے میاں اس شخص کو وہ علم مل چکا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ ناظرین تصوف کا بہت پیچیدہ اور بہت پر اسرار حصہ علم لدنی ہے۔ یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانی تصورات اور عقل سے بالا تر ہے۔ دوستو اگر علم کی ڈیفینیشن کی جائے تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو مدرسوں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی انسان کے دل پر اترتا ہے۔ دل پر نازل ہونے والے اس علم کو پوشیدہ علم یا علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے بارے میں نبی محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دوستو یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دو علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس بھی ہوتا ہے، اور اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل پر مناسب ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔
اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ انسان حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق کے حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت اور پیار کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ یہی وہ علم ہے جو علم لدنی ہے۔ اب بھی کوئی شخص علم لدنی حاصل کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات پر غالب کر دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی کرامتیں اور کئی اختیارات اسے دے دیے جاتے ہیں۔ علم لدنی میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کی 4 چیزیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے، یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ درجے فراست ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اولیاء اللہ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اور رابطے کا جو چوتھا ذریعہ ہے وہ کشف ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ زمین یا آسمان دونوں چیزوں کا پوشیدہ یا خفیہ علم ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی بغیر کسی روحانی یا الہی علم کے بالکل بے معنی ہے۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا بہت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے محبوب یعنی کہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رازوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم ظاہری اور باطنی علوم کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جاہل کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس ہی پہنچتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی، تو آپ نے فرمایا اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، علم لدنی کے حصول کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال پر پہنچانے کا سفر ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں انسان کی روح روشنیوں میں نہاتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان ہزاروں جہانوں میں پرواز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی علم کا دروازہ ہیں، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے انسان کی دروازے تک رسائی ضروری ہے۔
اس لیے علم کی خیرات جسے بھی نصیب ہوتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے در اقدس سے نصیب ہوتی ہے۔ مدینۃ العلم تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ باب مدینۃ العلم خود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔